دل کے اوپر بار آیا، اللہ والے اگر مجھے کھانا کھانے کا طریقہ نہیں آتا تو کھانا کھانے کا طریقہ بتلا۔ جنید بغدادی سے بہلول فرمانے لگے، اے جنید جو تو نے طریقے بتلائے یہ تو کھانا کھانے کے آداب ہیں، یہ کھانا کھانے کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ والے پھر طریقہ کیا؟ فرمایا دسترخوان تیرے آگے آ کے لگ جائے، اللہ کی نعمتیں پڑھی ہو، خبردار اس وقت تک دسترخوان کے قریب ہاتھ نہ بڑھانا جب تک تجھے یہ پتہ نہ لگ جائے یہ حلال کے پیسوں کا کہ حرام کے پیسوں کا ہے۔ جب تک حلال کے پیسوں کا کھانا آگے نہ ہے تجھے روٹی کا ٹکڑا توڑنے کی اجازت کوئی نہیں۔ اے اللہ والے جو تو نے بتلایا یہ تو کھانا کھانے کی سنتیں ہیں، جو میں تجھے بتلا رہا ہوں یہ کھانا کھانے کا طریقہ ہے۔ جو آج سحری بنی، جو آج افطاری بنی، اس کے اندر ہمارا کتنا یقین تھا کہ حلال کے پیسوں۔ اب لائٹ چلی گئی، ایک عرض کر رہا ہوں ایسے باتوں میں بات آ گئی، لائٹ چلی گئی، اثر کمرے کے اوپر پڑا، اثر روشنی کے اوپر پڑا، ایک بلب نے سارے کے سارے کمرے کی روشنی کو بجھا کے رکھ دیا، یہاں تک کہ کمرے میں جو چیزیں اپنے ہاتھوں سے رکھی ہیں وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی۔ ایک لائٹ کا ایک تار کا کرنٹ تھا جو آ رہا تھا پورے گھر کے ماحول کو روشن کر رہا تھا۔ دل کے اندر ایمان کی طاقت کا ایک کرنٹ ہوتا ہے جو انسان کی روح کو، دماغ کو، اس کی سوچوں کے معیار کو روشن کر کے رکھتا ہے۔ جب یہ کرنٹ ختم ہو جاتا ہے تو ساری روشنی کا نور ختم ہو جاتا ہے، پھر اسے نہیں پتہ لگتا کہ حلال کیا کہ حرام کیا، اسے نہیں پتہ لگتا سنت کیا کہ بدعت کیا، اسے نہیں پتہ لگتا توحید کیا کہ شرک کیا، اسے نہیں پتہ لگتا نمازی کیا کہ بے نمازی کیا، اسے نہیں پتہ لگتا کہ سچ کیا اور جھوٹ کیا، اسے نہیں پتہ لگتا کہ ناپ تول پورا کرنا، ناپ تول کے اندر کمی کیا، اسے نہیں پتہ لگتا کہ جو میری زندگی ہے اس سے اللہ راضی ہو رہا ہے کہ اللہ ناراض ہو رہا ہے۔ فرمایا تؤمنون باللہ، اپنے ایمان کو بچانا، اور ایمان میرے عزیزہ، ایمان میری بہنوں، یقین جانو اس وقت مضبوط ہوگا جب حلال کا لقمہ اندر جائے گا، جب تقوی والی زندگی گزاریں گے۔ اللہ خود فرما رہے آمنت باللہ، او لوگو اللہ سے ڈرو۔ آج شوہر کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی زبان درازی کرنے میں کیا اللہ کا ڈر تھا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئی، اپنے میکے آئی اور ابا جان کے سامنے بیٹھ کے رونے لگ گئی۔ آپ نے فرمایا فاطمہ کیا بات ہے تیری آنکھ میں آنسو کیوں آیا؟ کہا ابا جان آج علی اور میرے درمیان کوئی جھگڑا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ناراضگی ہو گئی، اور علی مجھ سے ناراض ہو گئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے میرے سے بات کرنا چھوڑ دی۔ رحمت عالم نے بیٹی کی طرف دیکھا، فرمایا بیٹی منا کے آئی کہ ناراض کر کے آئی؟ کہا نا ابا آج علی کو منانے میں بڑی دیر لگی، کتنی مرتبہ مجھے علی کے پاس چل کے جانا پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی علی راضی ہو گیا؟ کہا جی علی راضی ہو گیا۔ فرمایا الحمدللہ۔ یوں نہیں پوچھا قصور تیرا تھا کہ علی کا تھا، یوں نہیں پوچھا کہ جھگڑا کیوں ہوا۔ فرمایا اے میری بیٹی اگر علی ناراض تیرے سے رہتا اس ناراضگی کے عالم میں، اگر تو علی سے ناراض ہو کے میرے گھر آتی اور اس گھر کے اندر تجھے موت آ جاتی، اے میری بیٹی تیرا باپ تجھے کفن تو دیتا، شوہر کی ناراضگی کی وجہ سے تیرا باپ بیٹی تیرا جنازہ نہ پڑھاتا۔ محترم میرے عزیزہ، میں یوں نہیں کہتا کہ اپنے بندوں سے مار کھاؤ، جوتے کھاؤ، لیکن کم از کم اپنے بندوں کا حق ادا کرو۔ اگر تم اپنے شوہر کی عزت نہیں کرو گی تو کون کرے گا؟ وہ عورت جو کپڑے بھی استری کر کے دے، وہ عورت جو کھانا بھی بنائے، صبح صبح اللہ اکبر اس کے لیے سب کچھ کرے، صبح صبح اپنی نیند سے بے آرام ہو، اپنے آرام کو چھوڑے، اس کی نسل کے لیے اس کی نسل کا بوجھ 9 مہینے پیٹ میں اٹھا کے رکھے، 2.5 سال اپنے سینے سے لگائے، اور پھر اس کے جانے کے بعد کوئی محلے والی آ کے بیٹھ جائے اور اپنے شوہر کے گلے کرنے لگ جائے۔ بتاؤ اس عورت کا معیار کیا، اس عورت کا ایمان کیا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو رہا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے ما یبکی یا فاطمہ، اے فاطمہ تیری آنکھ میں آنسو کیوں آیا؟ کہا ساری زندگی جب سے باپ نے دلہن بنا کے تیرے گھر میں بھیجا، علی ایک مرتبہ بتا کوئی ڈیمانڈ کے لیے، کوئی حکم کے لیے زبان کھولی ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے فاطمہ زندگی کے اندر تو نے کبھی کھانے کا، لباس، کپڑے، جوتے کا سوال نہ کیا، علی تجھے اس بات کا پکا پتہ ہے کہ میں نے پیمند والے کتے میں زندگی گزار دی، علی چکی بھی پیسا کرتی تھی، چکی چلا کے آٹا پیسا کرتی تھی، تیرے جانور اونٹوں کو دانا کوٹ کوٹ کے میں ڈالا کرتی تھی،
اور حسن و حسین کی حسن حسین کی خدمت بھی میں کیا کرتی تھی، ان کی پرورش کا نظام بھی میرے پاس تھا۔ علی بتا ساری زندگی کے اندر تجھے کبھی گلے کا کبھی شکوے کا موقع ملا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے فاطمہ یہ باتیں کیوں مجھ سے کر رہی ہے کہ علی آج باتیں کرنے کا موقع ملا، ساری زندگی تجھ سے کچھ مانگا کہ نہیں مانگا، اگر آج مانگوں تو انکار تو نہیں کرے گا کہ نہیں کہ تجھے پتہ ہے کہ ابا جان نے میرے کان میں کہا تھا اے بیٹی انقریب تمہارا باپ تمہارے سے جدا ہونے والا ہے۔ میں رونے لگ گئی، تھوڑی دیر بعد دوسرے کان میں فرمایا اے میری بیٹی سب سے پہلے میرے خاندان میں تو مجھ سے آ کے ملے گی۔ علی فرمانے لگے اے فاطمہ تو نے سچ کہا۔ فرمایا علی ابھی میری ابا جان سے قریب ملاقات ہوگی، علی میں آج تیرے سے مانگوں ابا جان کے سامنے سرخ ہونے کے لیے مدینہ منع نہ کرنا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے بتا کیا مانگتی ہے؟ کہ علی میری جھولی میں ڈال دے، تو مجھ سے راضی ہے نا؟ میں تو مجھ سے ناراض تو نہیں ہے؟ علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب فاطمہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ علی تو اس سے راضی ہو گیا اور علی کا رب بھی تیرے سے راضی ہو گیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا فرمانے لگے علی اگر میرا شوہر میرے سے راضی ہو گیا تو اللہ کی قسم پیمن والے لباس میں جاتے ہوئے فاطمہ کو فخر محسوس ہو رہا ہے۔ جب تک آپس کی امان کی اپاہی نہ ہوگی، میاں بیوی کے مزاج آپس کے اندر نہیں ملیں گے، اس وقت تک اولاد کی تربیت کے بارے میں آپ سے قدم نہیں اٹھ سکے گا۔ ان کے لباس کے بارے میں ابھی مارکیٹ کے اندر آپ تشریف لے جائیں گی، سارے کے سارے میرے سمیت میری عزیزہ اس مصیبت کے ہم شکار ہیں، ابھی مارکیٹ کے اندر تشریف لے جائیں گی، گجرا والا کیا، قلعہ دیدار سے کیا، چھوٹی بڑی دکان کیا، مین بڑے بڑے مال کیا، ہر جگہ جائیں گے۔ ایمانداری سے بتاؤ اب کون سے لباس کے بارے میں اپنے بچوں کے لیے فیصلہ کریں گے؟ جوتوں کے بارے میں، ان کی خوراک کے بارے میں، ان کے کھانے پینے کے بارے میں، ان کے لباس کے بارے میں فیصلہ کیا ہوگا؟ جو آج آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو کٹا پیٹا لباس پہنایا جا رہا ہے، کیا یہ فیصلہ میری بیٹی کا ہے؟ کیا 1 سال کی بیٹی کا ہے؟ اس نے آپ کو منع کیا نا ماں میں شلوار قمیض نہیں پہنتی، اس نے آپ کو منع کیا ابا جان نا میں دوپٹے والا جوڑا نہیں پہنتی، بلکہ یہ فیصلہ تو مرد کے ساتھ دونوں نے مل کے کیا۔ دکان کے اوپر آپ کو وہ لباس پسند آیا جس لباس کا پجامہ کوئی نہیں، جس لباس کے بازو کوئی نہیں، جس قمیض کی آستینیں کوئی نہیں، کپڑا ہی کوئی نہیں، سینہ بھی پھٹا ہوا اور اللہ اکبر پجامے کا کپڑا کوئی نہیں، بازو کھلے ہوئے، سر کے بال کھلے ہوئے، یہ لباس آپ لے کے آئی اپنے بچوں کے لیے۔ آپ کی بچی نے پہنتے ہوئے مسکرا کے دیکھا یا رو کے دکھایا، زبردستی پہنایا یا 7 پھوپھیوں اور ماسیوں نے مل کے پہنایا؟ آپ کی بچی رو رو کے کہتی اماں جان اس لباس کا اللہ کے واسطے مجھے تعارف نہ کرا، اماں جان یہ کٹا ہوا پھٹا ہوا اماں برانا لباس مجھے نہ پہنا، لیکن اماں جان یہ لباس آج تو پہنا رہی ہے، لباس پہنانے سے پہلے سوچ لینا اگر یہ لباس مجھے پسند آ گیا، آج تو نے اب 1 سال کی عمر میں مجھے لباس پہنایا، 18 سال کی عمر میں جب یہ لباس میں خود پہن کے آؤں گی، اماں جان میرے باپ سے کہہ دے میں تجھے قلعے دیدار سے کے اندر نکلنے کے قابل نہیں چھوڑوں گی، بھائیوں کے سر بھی جھک جائیں گے، پھر اماں جان تیرے سے کہیں گے انہوں کہ دوپٹہ لے لے، انہوں کہ گلا اپنا بند کر لے، انہوں کہ سینہ اپنا ڈھانک لے، اماں جان اس وقت یہ لباس مجھے پسند نہیں آئے گا۔ میری بہنوں خدا کے واسطے اگر تم اپنے گھر کی عزت اپنے ایمان کی غیرت کو بچانا چاہتی ہو، اپنے بچوں کے لیے اس لباس کا فیصلہ کرو جس لباس کے پہننے سے آمنہ کا لال بھی راضی ہو جائے، عرش والا خدا بھی راضی ہو جائے۔ یہ لباس آپ نے انتخاب، ان کی خوراک کا بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کی خوراک کیسی ہونی چاہیے۔ کیا آج آپ نے سحری بنائی، کتنے آپ نے پراٹھے بنائے، کتنے آپ نے پھیمنیاں بنائی، دیسی گھی کی تو خوشبو آئی، اس میں تقوی پرہیزگاری کی خوشبو آئی۔ آپ نے جتنے آملیٹ بنائے، جتنے رات کے سالن گرم کیے، ہر بچے سے پوچھا تو سادی روٹی کھائے گا کہ گھی والی کھائے گا، ہر ایک سے پوچھا اللہ اکبر تو پراٹھا کھائے گا، مکھن سے روٹی کھائے گا، اللہ اکبر چائے سے روٹی کھائے گا یا سالن کے ساتھ کھائے گا۔ کسی ماں نے یہ نہیں پوچھا او میرے بچے تو نمازی ہاتھ کی روٹی کھائے گا یا بے نمازی کے ہاتھ کی روٹی کھائے گا، تقوی پرہیزگاری کی روٹی کھائے گا۔ 2 گھنٹے کچن میں آپ نے تازہ وقت گزارا، گھی کے چھینٹوں کی وجہ سے ہاتھوں کے اندر چھالے پڑ گئے، افطاری کے وقت آپ نے کتنی محنت کی، 2 بجے سے کچن میں گھسی، مغرب کے وقت کچن سے نکلی، اللہ اکبر، بتاؤ ان 4 گھنٹوں کے اندر کتنا تم نے درود شریف پڑھا، کتنا سینہ ڈھانک اور دوپٹہ سر پہ لے کے تم نے کھانا بنایا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، اللہ اکبر، غیرت کا بڑا اثر ہوتا ہے، حیا کا بڑا اثر ہوتا ہے، تقوی پرہیزگاری کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ حضرت فرید الدین
گر شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی اماں جان کے بارے میں آیا، فرمایا جب فرید پیدا ہوا ماں ناپاکی کی حالت میں چلی گئی، جب تک ماں ناپاکی کی حالت میں رہی اس دوران بھی کبھی ماں نے حضرت فرید الدین گر شکر کو بغیر وضو کو دودھ نہیں پلایا، جب دودھ پلایا کرتی حالت پاکی کے اندر اللہ اکبر فرمایا کرتی، سینے سے لگا کے دودھ پلایا کرتی اور کان کے قریب کر کے فرید کو میں کان میں دودھ شریف سنایا کرتی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ دودھ پینے سے اللہ نے انسان بنا دیا اور درود شریف کی برکت سے میرے فرید کو خدا نے ولی رحمان بنا دیا۔ کیا میری عزیزہ آپ نے آج کتنا پارا پڑھا؟ کیا صلاۃ و تسبیح 14 دن کے اندر ہم نے پڑھی؟ کیا ہم نے نوافل کا اہتمام کیا؟ الارم لگا کے سونے والی ہو، 2 گھنٹے کچن کے اندر بیٹھنے والی ہو، بتاؤ آج تمہاری تہجد کا کیا معمول تھا؟ کتنی دیر اللہ کے آگے بیٹھ کے دعا کی؟ کم سے کم 15 منٹ دعا کرنی چاہیے تھی، 15 منٹ دعا کرنی چاہیے تھی۔ اور دعا کا طریقہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ آپ نے کبھی فقیر کو دیکھا دروازے پر آ کے کس طرح منتیں کرتا ہے؟ ایک 10 روپے کے لیے کتنی منتیں کرتا ہے، ایک آٹے کے کٹورے کے لیے کتنی منتیں کرتا ہے، رات کی روٹی رات کے سالن کے لیے کتنی منتیں کرتا ہے، بچی کچی افطاری سحری کے لیے کتنی منتیں کرتا ہے۔ آپ نے اللہ کے دربار میں اولاد کی کامیابی کے لیے کتنی منتیں کی، کتنا اللہ کو رو کے دکھایا، کتنا اللہ کے ترلے کیے، اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے کتنا آج اللہ کے آگے رو۔ کم سے کم 15 منٹ تک ہاتھ اٹھا کے بیٹھنا چاہیے تھا۔ شور سے تو کہتی ہے میرا جو مہینہ ہو گیا توڑے تو منگنے آج میں سال ہو گیا آپ سے مانگتے ہوئے، کبھی کہتی پورا دن گزر گیا 1000 روپے کے پیچھے اتنی منتیں کروائی، ایک پورا دن 1000 روپے کے پیچھے منت کرتی ہو۔ اولاد عبد القادر جیلانی بن جائے، بتاؤ تم نے اللہ کی کتنی منتیں کی۔ 15 منٹ اللہ کے آگے ہاتھ اٹھانے چاہیے تھے، ہر مرد کو ہر عورت کو 15 منٹ ہاتھ اٹھا کے بیٹھتے، پہلے اللہ کی تعریفیں بیان ہوتی، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے، پھر اللہ کی تعریف بیان ہوتی، کوئی تعریف نہیں کرنی آتی، سورہ فاتحہ ہی پڑھ لیتی، پھر اس کے بعد اللہ اکبر قرآن پاک میں جتنی دعائیں آئی ہیں وہ ساری دعائیں پڑھتی، 2-4 دعائیں پڑھتی، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، یہ پڑھتی، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا